صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے نماز کے کچھ مسائل وہ بیان کیے تھے۔ تشہد کے بعد ایک دعا بتائی تھی، جو دعا آدمی مانگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی دعان ادعو بہ فی صلاتی، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں نماز میں کروں۔ تو آپ نے پھر دعا سکھائی انہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا، تو میرے لیے بخشش کر دے اپنی طرف سے، مجھ پہ رحم کر، بے شک تو بہت رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ یہ دعا بھی نماز میں درود پاک کے پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد ثنا ہو، اس کے بعد پھر اس کے رسول پہ درود پڑھا جائے، تعریف ہو، اس کے بعد جو چاہے اپنے لیے مانگے۔ اب تشہد جو ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے اور کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد پھر درود پاک ہے، اس کے بعد اب جو بھی دعا آپ کے پاس آپ کو جو یاد ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ حدیث میں آیا ہو، جو آپ کو خواہش ہو، چاہے جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا جو ہوتی ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ کسی اور روایت کی۔ جو آپ کو خواہش ہے اللہ سے باتیں کرنی ہے، آپ نے فرض سارے مکمل کر لیے، مثلا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب تکبیر تحریمہ کے بعد پھر آپ نے قرات بھی کر لی، قیام کر لیا، رکوع کر لیا، رکوع سے کھڑے ہو گئے، سجدے 2 کر لیے، تشہد بھی پڑھ لیا، 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لی آپ نے، اب سارے فرائض مکمل ہو گئے۔ ایک سلام کا فرض رہتا ہے، اس سے پہلے جو دعا آپ کے دل میں آئے درود پاک کے بعد وہ آپ پڑھے۔ اب جو درود پاک ہے یہ بھی سنت سے نہیں ہے،
یعنی نماز میں جو درود ہے یہ خاص کوئی روایت نہیں آتی، لیکن چونکہ طریقہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کر لی ساری، اب نبی کریم پر درود بھی پڑھا جائے۔ آپ محدثین کا اگر دیکھیں، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، بڑی بڑی کتابیں، انہوں نے یہی طرز اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح نماز میں جو درود ہے اس کی کوئی خاص دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو سب سے زیادہ حقدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب درود پاک کے جو معنی ہیں وہ بھی دعا کے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتیں رحمتیں نازل فرما، ان کی آل پہ رحمتیں نازل فرما۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں ہماری دعاؤں کے، ہمارے درود کے، ہماری تعریف کے، ہماری حمد کے، ہماری نعت کے، ہماری منقبت کے، ہماری مرتبت کے، ہماری تعریف کے۔ اللہ کے بعد اپنے سے بھی پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، وگرنہ آپ سے نہیں آتا کہ آپ نے ہر نماز میں درود پڑھا ہو۔ لیکن چونکہ ایک سلسلہ بن گیا ہے، ہمارے ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی ہر چیز ثابت ہوتی ہے، حالانکہ ہر وہ چیز جس کو سنت سمجھا جائے، جس کو فرض سمجھا جائے، وہ ثابت ہونا ضروری۔ اب دعا جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں دعا مانگ لوں، نماز پڑھی ہے اس کے بعد مانگ لوں، کسی اور موقع ہے اس میں مانگ لوں، اس میں نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سلام سے پہلے جو آپ کو دعا آتی، رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، جب تو تشہد پڑھ لے، صحابی کو ایک فرمایا، تو پھر جو دعا چاہے اس کو مانگ لے، جو مرضی دنیا آخرت کی دعائیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر کوئی دعا ثابت ہو وہ پہلے پڑھ لیں، دعا ثابت ہو وہ پہلے پڑھ لیں۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق سے ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو تشدد جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگا دینا، بدعت کے فتوے لگا دینا، یہ دراصل درست نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے، ہاں اس کو سنت نہ بنایا جائے اس چیز کو۔ مثلا یہ جو دعا ہے نا، اس کو بطور لازمی نہ کیا جائے، یعنی فرض نہ سمجھا جائے، مستحب عمل ہے، ہر وقت آدمی اس کو ضرورت ہوتی ہے، نماز میں بھی نماز کے بعد بھی۔ تو جو مرضی آدمی دعا مانگ لے۔ اب مثلا کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، یا چچنیا میں ظلم ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، فلسطین میں ہوتا ہے، عراق میں ہوتا ہے، کہیں دنیا میں۔ اب یہ الفاظ نہ کشمیر کے الفاظ نہ افغانستان کے حدیث میں تو ہے ہی نہیں، ہم کیا مانگیں گے؟ ظاہر ہے جس کی ضرورت ہے وہ مانگا جائے گا، ضروری نہیں ثبوت وہاں ہوتا ہے جس کو ہم سنت یا فرض سمجھتے ہیں۔ دعا مستحب ہے، جس وقت چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے دو آدمی کر لیں، پورا مجمع کر لیں، امام کے پیچھے پڑھیں، جب امام خاموش، آپ کو کچھ نہیں آ رہا، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو بہترین اللہ کا ذکر ہے۔ جو مرضی کر لیں، دعا ہے یہ اللہ کا ذکر۔ پکار، دعا کا لفظی معنی پکار، تو اللہ کو پکارے۔ ہم تو غیر اللہ سے لوگوں کو چھڑاتے ہیں کہ غیر اللہ کو نہ پکارو، اور لوگ ہم پہ شاید فتویٰ لگاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے پکارتے ہیں۔ جی بدعت، کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت اس وقت ہوتی ہے جب یہ سمجھیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ اب جو بعد والی دعا بھی ہے وہ اس صورت میں بدعت ہوگی، نئی چیز ہوگی، دین کا حصہ جب سمجھا جائے گا، وگرنہ 1000 مرتبہ کوئی دعا کروائے۔ اب ہمارے لیے، اماموں کے لیے تو مشکل یہ ہوتی ہے، فون آ جاتا ہے جی دعا کر دیں، مسجد میں داخل ہوئے جی دعا کر دیں، کوئی گزرتا ہوا ہے جی دعا کر دیں۔ اب ہمیں تو کہا ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، کبھی کسی نے نہ بھی کہا ہو، امام بھی انسان ہے۔ اور یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ اگر مجھے ضرورت ہے جی دعا کروا دیں، امام کو کہہ دیتے ہیں، اور امام انسان نہیں ہے
کیا اس کو ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا اس کی خواہشیں نہیں ہیں؟ اگر امام لوگوں کے کہنے پہ دعا کروا سکتا ہے اور جائز ہو سکتی ہے تو امام کے اپنے کہنے سے دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو تشدد جو ہے یہ اپنے ذہن سے نکالیں. تشدد صرف دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی توحید ہے اور ایک رسول اللہ کی رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اعمال میں بہت آسانی ہے، دین بہت آسان ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تشدد نہیں ہے. تو دعا جو مرضی. پھر اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس سے ربنا وتقبل دعا یہ پڑھ لیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ترجمہ سیکھیں نماز کا. نماز کا ترجمہ جب تک نہ آئے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا آپ مالک کے سامنے کھڑے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے. اب آپ جس سے باتیں کر رہے ہیں آپ کو مطلب ہی نہ آتا ہو. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ساری نماز پڑھ گئے تو پوچھا جس سے، جو متکلم ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہے، وہ آگے سے پوچھ سکتا ہے بھی تیری بات کا مطلب کیا ہے. ہم سے کوئی بات کرے تو بات سمجھنا، ہم پوچھتے ہیں ہاں جی کیا مطلب ہے، بات سمجھ نہیں آئی. تو اللہ پوچھ سکتا ہے، فرشتے پوچھ سکتے ہیں بھی اس کی بات کا مطلب کیا ہے. ساری زندگی گزار دی، نماز کا ترجمہ ہی نہ آیا. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک پتہ ہی نہ چلا میں اللہ سے کیا گفتگو کرتا ہوں. سجدے میں رسول اللہ نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا. تو سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو ترجمہ آتا نہیں، فائدہ کیا ہے؟ تو ترجمہ سیکھیں. آپ کو الفاظ کا مطلب کا پتہ ہونا چاہیے. ساری زندگی علوم سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، مکینک بن جاتے ہیں، کہتے جی، اور ان پڑھ ہوتے ہیں. عام طور پہ مکینک لوگ جو ہیں عام طور پہ پڑھے نہیں ہوتے، کچھ چھوٹی عمر سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ عربی کے چند کلمات ہیں؟ ایک نماز کتنی لمبی ہے، مثلا 10 منٹ میں آدمی 4 رکعت پڑھ لیتا آسانی سے، اور 10 منٹ کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور پھر اس میں بعض کلمات ایسے ہیں جو بار بار پڑھے جاتے ہیں. مثلا سبحان ربی العظیم ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. مثلا سبحان ربی العالی یہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. تو ایک کا ترجمہ یاد ہو گیا، باقی کا تو یاد ہو جائے گا. تو اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو خود نماز سیکھیں. بہترین جو آج کل بازار میں چلتی ہے وہ پیارے نبی کی پیاری دعائیں. اگر کوئی صاحب اپنے لیے صدقہ کرنا چاہے تو یہ بہترین صدقہ ہے جو موت کے بعد بھی اس کے کام آ سکتا ہے کہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں. چھوٹی سی یہ ہے کتاب، وہ تمام لوگوں میں تقسیم کریں. لوگوں نے تو اپنے فقہوں کی کتابیں نکالنی ہیں جی، نماز حنفی، نماز شافی، جی نماز حنبلی، نماز مالکی، اور نماز محمدی جو ہے پیارا رسول کی پیاری دعائیں، اس کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، لوگوں میں تقسیم کریں. انتہائی صدقہ آسان ہے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. جتنے لوگ پڑھیں گے آپ قبر میں ہوں گے، ان کو ثواب ملتا جائے گا آپ کو. تو وہاں یہ بھی پڑھے. یہ دعا جو ہے اس میں بڑا کچھ ہے اپنے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب جی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. ربنا وتقبل دعائی، اے رب جی میری دعا قبول کر لے. بندہ گڑ گڑا رہا ہے، بڑے عہدے پہ بھی ہے، سامنے اللہ کے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، بات کسی سے نہیں کر سکتا. سلام پھیرا نہیں، امام نے خود بھی سلام نہیں پھیرا، بات کسی سے نہیں کرتا. اللہ سے بات گفتگو ہے. اتنی لمبی نماز پڑھ لی، آخر میں پھر اللہ سے کہتا ہے رب میری دعا قبول کر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ خانہ کعبہ کو جب دیکھیں تو کون سی دعا پڑھیں. اب خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ جو بندہ دیکھتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو سب سے پہلے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام، اللہ نے ان کو علم کے امام ایسے نہیں بنا دیا تھا. بڑی محنت تھی، بڑی ریاضت تھی، بڑے مخلص لوگ تھے جن کے نام پہ آج لوگوں نے فرقے بنائے ہیں نا. وہ امام بہت عظیم لوگ تھے. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو دین میں نیا انداز دے دیا، وگرنہ وہ رسول اللہ کے محب تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، ساری زندگی اللہ کے رسول کے لیے گزار دی. ان عظیم لوگوں پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آدمی کون سی دعا مانگے.
تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی کی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے پہلی تو اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جب بھی دعا مانگوں میری دعا قبول ہو۔ تو اس نماز میں بھی یہ ہے، ربنا وتقبل دعائی، اے رب جی میری دعا قبول کر۔ پھر اس کے بعد ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیا میرے والدین کو بخش دے۔ اب والدین آدمی کے لیے بہت بڑا سایہ ہے، اگر کوئی سمجھے جن کے والدین ہیں ان کو بھی، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے سایہ۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو قبر پہ جایا کریں، ان کی والدین کی قبر پہ، وہ گویا آپ کو محسوس کرتے ہیں، وہاں بیٹھے ان سے باتیں جیسے آدمی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں، بخشش، دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے لیے آپ کا صدقہ کیا ہے؟ ان کے لیے دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی کے لیے 3 چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں قبر کی زندگی میں، ایک جو اس نے صدقہ کیا، ایک جو اس نے علم پھیلایا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے۔ تو قبر پہ جایا کہ والدین کی قبریں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بھولے مت وہ آپ کے پیدا کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا وجود ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب جن کی وجہ سے آپ کا وجود۔ اللہ اوپر رب ہے، نیچے باپ رب ہے، والدین ہے جو آپ کو پالتے، پالنہار ہے، ان کا آپ بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو ایک صحابی ہے، رسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے، کیا بعد میں بھی کوئی نیکی باقی ہے؟ فرمایا ہاں، نیکی کیا باقی ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کر، دعا کیا کر ان کے لیے۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں۔ تو ربنا اغفر لی، اپنے لیے بخشش، والدیا میرے والدین کے لیے، والدین کو یا اللہ بخش دے میرے والدین، اگر حیات ہیں پھر بھی بخش دے، اگر فوت ہو چکے پھر بھی بخش دے۔ والدین سے کبھی بدتمیزی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی والدین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی 2 مرتبہ سزا دے، صرف والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ یعنی والدین کی اگر نافرمانی کریں گے اللہ آپ کی عمر لمبی کر دے گا، آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اگر آپ والدین کو گالیاں دیتے ہیں آپ کی اولاد آپ کو جوتے مارے گی۔ یہ ذہن میں رکھ کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے، یعنی اس کا عذاب ملتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا مانگ لی، والدین کے لیے بھی مانگ لی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بھی دعا مانگ لی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی پڑھا کریں، یوم یقوم الحساب۔ اور یہاں آخر میں، نماز کے آخر میں قیامت کا ذکر آ گیا کہ جس دن قیامت قائم ہو، حساب قائم ہوگا، حساب قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ نماز ہمیں قیامت کا بھی یاد دلاتی کہ جیسے نماز کے اختتام پہ ہم کہتے ہیں یوم یقوم الحساب، ایسے ہی ایک دن آئے گا جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے بغیر ختنوں کے قیامت کے دن، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، ننگا جسم۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں مرد عورتیں؟ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بہن بہن کو چھوڑ دے گی، اولاد والدین کو چھوڑ دے گی، والدین اولاد کو چھوڑ دیں گے، دوست یار بڑے سچے ایک دوسرے سے، کوئی نہیں پوچھے گا، ایک ایک عمل پہ جھگڑا ہو۔ تو یہ قیامت کا ذکر بھی آ گیا۔ تو نماز گویا ہمیں قیامت کا ذکر بھی دلاتی ہے، یاد بھی دلاتی، یاد دہانی ہے، اللہ کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا جو قرضی آدمی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے وہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ پڑھ لیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس ابوبکر صدیق کی بیوی رسول اللہ سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر سختی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھ لیں۔ اللہ کا نیک
بندوں کی بھی یہ دعا ہے. تو نماز میں ہر دعا آپ کر سکتے ہیں. نماز بذات خود دعا ہے، لیکن آپ مزید دعا میں دعا اضافہ کر لیں. جیسے اللہ کے رسول گھر سے نکلتے تو دعا مانگتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. حالانکہ آپ کا دل منور تھا، آپ کے دل کو 2 مرتبہ صاف کیا گیا. رسول اللہ کا 2 مرتبہ شق صدر ہوا. ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے بچپن کی حالت میں، اور ایک مرتبہ جب معراج پہ جانے لگے. حلیمہ سعد یا بنو سعد میں وہاں تھے آپ، تو کھیل رہے تھے بچوں میں کہ 2 افراد نظر آئے، 2 فرشتے. لوگوں کو تو بچوں کو افراد نظر آ رہے تھے. فرشتے ایسی چیز ہیں، یہ پرندوں کی صورت میں جیسے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں. اصل فرشتہ جو ہے اوریجنل، اگر اصل وہ ہے جیسے کوئی پرندہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ یا ایھا المدثر جب نازل ہوئی پہلی وحی، اور ایک مرتبہ جب آپ معراج پہ گئے. 2 مرتبہ آپ نے دیکھا ہے. حضرت جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ان کے 600 پر تھے. 600 فرمایا انہوں نے سد الافق کا پورا کنارہ بھر دیا تھا. کرسی پہ بیٹھے تھے. تو آپ کا شق صدر عام انسانوں کو نظر نہیں آتے. کئی مرتبہ فرشتہ ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے آگے بیٹھ کے جیسے شاگرد ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہے کہ ایسے کوئی اجنبی آ گیا. کئی مرتبہ دہیہ بن خلیفہ کلبی ان کی صورت میں آ گیا، کسی صحابی کی صورت میں آ گیا. بعد میں پتہ چلا یہ تو جبریل تھے. تو آپ فرماتے یعلمکم جا جبریل یعلمکم دینکم. جبریل آئے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے. صحابہ نا رسول اللہ سے بڑی شرم کرتے تھے، سامنا نہیں کرتے تھے. رسول اللہ کا روب اتنا ہوتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے جیسے آدمی چوکڑی مار کے بیٹھا ہوتا، ٹانگوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو آپ اتنے خشوع خضوع میں تھے کہ میں کانپنے لگ گیا. تو صحابہ آپ سے بہت شرم کرتے تھے. تو اس کا اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں کرتے تھے صحابہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کیا نکالا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے، وہ سوال کرتا آپ سے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا اللہ آپ کو خواب دکھا دیتا. کئی مرتبہ آپ خود رسول اللہ پوچھتے، ہاں بھائی کسی کو خواب نظر تو نہیں آئی، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ پوچھ لیتے. تو وہ شق صدر آپ کے سینے کو چیرا گیا. پھر آپ کے سینے میں سے دل نکالا گیا. دل کو کھول کے اس میں سے پھر وہ خون کا لوتھڑا نکالا. فرمایا گیا یہ دنیا کی خواہشات ہیں محمد جو تجھ سے نکالی جا رہی ہیں. پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر اس میں وہ سونے کا تشت تھا جس میں رکھا ہوا. پھر آسمانی نور ہدایت اس میں بھر دیا گیا. پھر دوسری مرتبہ معراج کے موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کا دیکھا سینہ. وہ نشان ہوتے ہیں جیسے آپریشن کرنے والوں کے سینے کے نشان ہوتے ہیں نا، بائی پاس کا یا کوئی ایسا سمجھ لیں. تو وہ نشان اللہ کے رسول کے بھی پڑے ہو، یعنی اوریجنل اصل میں آپ کا سینہ چیرا گیا. تو اس کے باوجود آپ دعا مانگتے، یعنی دعا مزید، یہ نماز بھی دعا ہے، اس میں مزید دعائیں شامل کریں. تو آپ دعا مانگتے صبح، عام طور پہ فجر کے بعد مانگتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے. وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور کر دے. وفی بصری نورا، میری آنکھ میں نور کر دے. ومخی نورا، میرے خون یہ جس سے میرا جسم کا ہے میں گودا اس میں کر دے. وانی یمینی نورا، میرے دائیں طرف نور. وانی یساری نورا، بائیں طرف نور. فوقی نورا، تحتی نورا. امامی نورا، خلفی نورا، دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے. یا اللہ مجھے نور والا بنا. وجعل لی نورا، مجھے نور والا بنا دے. وفی لسانی نورا، سارے اعضاء میں، میری زبان میں. فی لسانی نورا، اور بشری نورا، سمعی نورا، میرے چمڑے میں. شعری نورا، میرے بالوں میں نور کر دے. اللہم آتنی نورا، اللہ مجھے نور مزید دے دے. اب جس کا دل پر نور ہے بشر، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوری صفات پیدا کر دی، پاکیزہ بنا دی، اس کے باوجود بار بار نور مانگتے. تو یہ دعا جو ہے نماز میں جس وقت بھی آپ چاہے مانگ سکتے. اب ایک مسئلہ ہے کہ نماز کی حالت میں امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور امام سے کئی مرتبہ جلدی اٹھ جاتے ہیں یا جلدی چلے جاتے ہیں سجدے رکوع میں، عام دیکھا گیا. تو انہیں ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھاتا یا رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. یعنی نماز جب تک امام کی حرکت نہ دیکھیں اس وقت تک حرکت نہ کریں.
ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بس اپنے میں مگن نہیں. نماز کی حالت میں آپ کا دھیان امام پہ ہونا چاہیے. امام اللہ اکبر کہتا ہے آپ اللہ اکبر کہیں گے. امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے. امام سجدے میں جاتا ہے پھر جائیں گے, سجدے سے اٹھتا ہے پھر اٹھیں گے. یہ نہیں ہے کہ اور امام عام طور پہ پہلی رکعت میں ایسا ہوتا ہے, دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے یا چوتھی رکعت میں اٹھنے کے لیے کہ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں. جب تک امام نہ اٹھے اٹھنا حرام. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے, اور حقیقت میں بھی بنا سکتا ہے. رسول اللہ کی دعا ہے, عام بندے کی تو نہیں ہے. تو اس حرکت سے بچیں. اور دوسرا, لوگ کف جو ہے نا, کف بازو, یہ فولڈ کر لیتے ہیں. نماز کی حالت میں بازو کھول کے رکھیں, یعنی فولڈ نہ کریں. ہاں ایک صورت ہے, بعض لوگ یہ ٹراؤزر وغیرہ پہن لیتے ہیں تو اس کو فولڈ کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے نیچے سے کہ وہ جو ٹخنے ہیں اس سے اوپر ہونا چاہیے کپڑا, وہ ایک صورت ہے. بازوؤں کے کف آپ کھولے رکھیں گے, فولڈ نہیں کریں گے, بند نہیں کریں گے. تیسرا مسئلہ ہے کہ یہ جو آپ کی چادر ہے یا شلوار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے, ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اگر عورت ہے تو اس کا ٹخنوں سے نیچے پاؤں ڈھانپے ہونے چاہیے, اور اگر مرد ہے تو ٹخنوں سے اوپر. رسول اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے, اگر رات کو 2 رکعت پڑھا کرے اور کپڑا اپنا کپڑے کا دھیان رکھا کرے, ٹخنوں سے نہ لٹکایا کرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس دن سے نہ میں نے رات کی نماز چھوڑی, نہ میں نے کبھی ٹخنے سے نیچے کپڑا ہونے دیا. تو رسول اللہ کی حدیث ہے, فرمایا جو بندہ فخر کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, جو بندہ چادر گھسیٹ کے چلے تو اللہ تعالیٰ اس تکبر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے. فرمایا ایک بندہ, وہ چادر اس کی گھسٹ رہی تھی, بال بڑے اچھے تھے, صورت بڑی اچھی تھی, اس کے دل میں خیال ہوا میں تو بڑا آدمی ہوں. اللہ نے اسی حالت میں اسے زمین میں دنسا دیا. فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا وہ ابھی تک حرکت کرتا جا رہا ہے, قیامت کے دن تک زمین میں اس کو نیچے کیا جا رہا ہے, اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو رہا ہے. تو نماز کے اور بہت سارے مسائل ہیں. مثلا وطر میں بہت لوگ بحث کرتے ہیں وطر کے بارے میں, 1 ہیں یا 3 ہیں. وطر کا لفظی معنی جو ہے نماز کی حالت میں جب آپ پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہے جو 2 پہ تقسیم نہ ہو, 2 پہ تقسیم نہ ہو. 3, 5, 7 ایک بھی وطر ہوتا ہے. کس صورت میں؟ جب علیحدہ 2 رکعت پڑھی ہو, 4 پڑھی ہو. با لوگ صرف 3 کو وطر سمجھتے ہیں, صرف 3 بھی نہیں ہے. وطر اس رکعت کو کہتے ہیں جو پچھلی رکعتوں کو جفت نہ ہونے دے. 2 پڑھتے آئے, آخر میں 1 پڑھ لیں, یہ ہے وطر. اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 پڑھ سکتے ہیں, 3 پڑھ سکتے ہیں, 7 پڑھ سکتے. رسول اللہ سے 9 وطر تک آئے کہ آپ نے 9 وطر پڑھے. ہمارے لوگ مبالغہ کرتے ہیں نہیں جی صرف 3 ہوتے ہیں, 3 بھی نہیں ہوتے. وطر اس رکعت کو کہتے ہیں جو پچھلی رکعت کو طاق بنا دے, جفت نہ رہنے دے. تو یہ ذہن میں بٹھا لیں. اس بات پہ وہ لوگ بحث کرتے 5 وطر, 7, 9, 11, 13 جو طاق ہو. صحابہ کرام سے تو رات کی نماز 36 رکعت تک آئی کہ 36 رکعت پڑھتے تھے. تو رمضان میں ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ عام طور پہ 11 رکعت. ہمارا جو معاشرہ ہے اہل حدیثوں کی مسجد جو ہے, دوسرے احباب وہ 23 رکعت پڑھتے ہیں, 20 تراویح کہہ لیتے ہیں, 3 وطر پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ 23 کے 23 وطر ہیں, یہ 11 کے 11 وطر. تو نہ 1 ہے نہ 3. وہ رکعت جو پچھلی رکعت کو طاق بنا دے. کبھی بیماری ہو جائے تو 1 پڑھ لیں, سفر ہو 1 پڑھ لیں, وقت کم ہو 1 پڑھ لیں, نیند آ رہی ہو 1 پڑھ لیں, مصروفیت ہو 1 پڑھ لیں. نہ 3 کو معمول بنائیں نہ 1 کو, جتنا ہو سکے پڑھ لیں. یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہم کون ہوتے ہیں دین کو مقید کرنے والے؟ جی 3 ہی ہوتے ہیں, 1 ہی ہوتا ہے. یہ بحث ہی غلط. نہ 1 ہے نہ 3 ہے.
وطر وہ رکعت ہے جو پچھلی رکعتوں کو طاق بنا دے. وہ 3 والے 5 پڑھ لیں کبھی. اللہ کے رسول کی سنت زندہ رہنی چاہیے. کبھی 7 پڑھ لیں. اگر آپ 5 رکعت پڑھتے ہیں تو 5ویں رکعت پہ سلام پھیریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا وطر میں تشہد ہو سکتے ہیں 2؟ ہو سکتے ہیں اگر 7 رکعت ہوں، 5 ہوں، 9 ہوں. ایک بندے نے 9 اکٹھے وطر پڑھنے ہیں تو 8ویں میں بیٹھے گا، پھر 9ویں میں. 7 پڑھے ہیں تو 6ٹھی میں بھی بیٹھ جائے گا، 7ویں میں بھی. اگر 5 پڑھنے ہیں 4تھی میں، 5ویں میں. 3 میں نہیں بیٹھے گا. 3 میں صرف تیسری رکعت میں بیٹھے گا. کیوں؟ مغرب سے مشابہت ہو جائے گی. ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. مقصد کیا ہے کہ وطر 3 رکعت ہے. مثلا آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو مغرب کے بھی 3 ہیں. اب مغرب میں دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے تو وطر میں نہیں بیٹھیں. کیوں؟ مغرب سے مشابہت ہوگی. اب وطر میں دعا کا کہتے ہیں لوگ قنوت. بعض لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے. دونوں طرح جائز ہے. یعنی تشدد نہیں ہے. آپ کھلا چھوڑ دیں. اسے کوئی دعا نہیں مانگتا ہاتھ نیچے کر کے، وہ دعا مانگتا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے. کسی پہ تشدد نہیں ہے. رکوع سے پہلے مانگ لیں، بعد میں مانگ لیں. حضرت انس سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول قنوت کرتے تو انہوں نے کہا نام ہاں، قبل رکوع بعد رکوع. انہوں نے کہا پہلے بھی بعد میں بھی. بخاری شریف میں جو قنوت کی روایت لے کے آئے وہ قنوت نازلہ کی لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. قنوت نازلہ کیوں؟ قنوت وطر کی صحیح ترین روایت نہیں ہے. یعنی 100% جو صحیح روایت ہوتی ہے نا کہ بالکل وہ روایت کوئی نہیں. چھوٹی کتابوں میں آتی ہے. اور دعا بھی جو ہے وہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ دعا. تو کوئی اگر وہ نہ آتی ہو کوئی اور پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہی کرتا رہے. تو بخاری شریف میں جو روایت لائے ہیں اس میں قنوت نازلہ کا ذکر ہے. قنوت نازلہ عام طور پہ کیا بلکہ ہوتا ہی رکوع کے بعد ہے. تو امام بخاری کا نظریہ یہ ہے رحمت اللہ علیہ کا کہ جو قنوت وطر ہے وہ رکوع کے بعد کیا جائے اور قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. یہ مسلم بات ہے، پکی بات. تو اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، رکوع کے بعد کی جائے. لیکن سختی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. روایت یہ بھی ہے کہ آپ پہلے کر لیتے تھے، روایت یہ بھی آپ بعد میں کر لیتے تھے. ہاتھ اٹھائیں چاہے نہ اٹھائیں، عاجزی اللہ کے سامنے ہے نا. تو اس کی دعا جو ہے وہ بھی دعا اللہ کے رسول نے بتا دی. اللہم اہدنی فی من ہدیت. اگر زیادہ لوگ ہوں امام پڑھا اللہم اہدنا، وہ متکلم کے جمع متکلم کے سیغے پڑھے گا اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، یہ دعا پڑھے گا. یہاں ایک کلمہ لوگ کہہ دیتے ہیں نستغفرک ونتوب الیک، یہ کلمہ کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کسی بھی دعا میں چیز ثابت ہو نہ ہو جو ضرورت ہو مانگ لے. فتویٰ کوئی نہیں دعا کے مسئلے پہ. فتویٰ بدعت کا فتویٰ کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ سے یہ ہے. ہمیں کس نے بنایا ہے کسی کو بدعتی بنا دیں؟ ہاں اگر وہ اس کو لازمی سمجھیں ان الفاظ کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. اب دعا کی اور بہت ساری صورتیں ہیں. مثلا کسی کو ضرورت ہو، یہاں ایک بات کر کے میں بات ختم کروں گا دعا کے متعلق ہی ہے جی. لوگ کہتے ہیں استخارہ عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے جی. کسی سے استخارہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بڑا نیک آدمی اس سے استخارہ کراؤ. لوگوں نے باقاعدہ اشتہار دیے ہوئے ہیں جی ہم سے استخارہ کرائیں. اب استخارے کا لفظی معنی لوگ سمجھتے نہیں. لفظی معنی ہے استخارے کا خیر طلب کرنا. لفظی معنی اس باب استفعال ہے. عربی سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. خیر طلب کرنا اس کو کہتے ہیں استخارت اللہ، اللہ سے خیر طلب کرنا. تو آپ کس سے طلب کر رہے ہیں؟ کسی عالم سے. اور فون دے دیا جی میرا استخارہ کر دیں. خیر اس سے طلب کر رہے ہیں یا اللہ سے؟ کیوں جی؟ ساری یہ دکانوں کا مسئلہ ہے. یہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، ان فیکٹریوں کے نام پہ بڑے کاروبار چلتے ہیں. تو استخارہ اپنا خود کوئی کسی کا نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا بھائی کہ جی میں آپ کا استخارہ کرتا ہوں کہ جی خواب میں نظر آئے گا؟ نہیں. اور استخارے میں خواب کی بھی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے کوئی کام شروع کرنا ہو یا کر لیا ہو اور اس میں وہ اللہ سے خیر کا طلبگار، فرمایا 2 رکعت پڑھے
اور پھر دعا آپ نے سکھائی، وہ دعا کہ اللہم انی استخیرک بقدرک بعلمک القدیم. یہ دعا لمبی دعا، یہ دعا مانگے. اگر کسی کو نہیں آتی پنجابی میں مانگ لے. نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ لے، یا نماز کی حالت میں مانگ لے. اب مجھے اللہ سے خیر کا میں طلبگار ہوں کہ اللہ، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام میرے لیے اگر بہتر ہے تو کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو کوئی اور میرے لیے کر دے، کیونکہ دنیا تو گزارنی ہے. رزق کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اے اللہ اس کا اور کوئی سبب بنا دے. اللہ بنا دیتا ہے. تو لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ غیروں سے پوچھتے ہیں کہ جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، بڑے وظیفے کرتا ہے، اس سے استخارہ کر لیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. استخارہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، کسی غیر اللہ سے استخارے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی جائز. اختیار سارے میرے اللہ کے پاس. تو استخارہ بھی اللہ سے، دعا بھی اللہ سے. اللہ پاک عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.